سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو جمعوں سے مسلسل واقعہ افک بیان ہو رہا ہے. افک کہتے ہیں اس طوفان کو جس کو طوفان بدتمیزی کہا جائے، اور تقریباً 3 جمعوں سے اور اس سے قبل سورہ منافقون کا تذکرہ ہوا، اس کی تلاوت ہوئی اور اس کے متعلقہ تذکرہ و بیان ہوا. یاد رکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم کوتاہیوں، غلطیوں، لغزشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاکیزہ فرمایا. لغزشیں ہونے کے بعد ان سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاکیزہ فرمایا کہ قرآن پاک کے پاکیزہ ورقوں کے اندر چمکتی ہوئی آیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ارشاد باری تعالیٰ کے ساتھ صحابہ کو سب سے اعلیٰ مخلوق قرار دے دیا گیا، اور ان کی خطاؤں کو امت کے لیے رحمت قرار دے دیا گیا. خطا ان سے ہوتی تھی، قرآن آتا تھا، اور ان کی خطا کی وجہ سے قرآن رحمت ہے. ان کی خطاؤں کی وجہ سے قرآن آتا تھا. اور جہاں کہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی ذرا سی جھول پیدا ہوئی، جس نے کسی صحابی کے دامن پر ذرا سا بھی گرد و غبار یا دھبا اڑانے کی کوشش کی اور اس میں وہ صحابی بے داغ تھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر کے بتا دیا کہ دھول اڑانے والے اگر توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے دل سے سچے مومن بن جائیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر وہ جہنم کے نچلے درجے میں منافقوں کے ساتھ ہوں گے اور کبھی بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. اس لیے پھر جب ان کو صحابہ کو سب سے اعلیٰ مخلوق قرار دے دیا گیا تو پھر ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا کہ اگر اس طرح کوئی ایمان لائے گا جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر صحابہ سے ہٹ کر کوئی ایمان لاتا ہے تو یاد رکھو وہ آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ معیار حق ہیں. یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے گا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر جب عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگائی اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نوجوان صحابی ہیں اور وہ بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ماں ہیں، اور ماں کے متعلق جب اس نوجوان کے ساتھ غلط تعلقات کا بہانہ بنا کر، غلط تعلقات کو بنیاد بنا کر جب الزام اور تہمت گھڑی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ماں اور بیٹے کا تو رشتہ ہی بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، لہذا تمہاری بنیاد ہی غلط ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو میں اللہ نے گود کے بچے سے شہادت دلوائی، حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگی تو میں اللہ نے ان کی گود میں عیسیٰ بچے سے شہادت دلوائی، اور جب عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو یہ سرکار دو عالم کی شان کا مسئلہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کا مسئلہ تھا، حضور کے بستر کی پاکیزگی کا مسئلہ تھا۔ پھر میں نے بچے کو کسی کو نہیں بلوایا بلکہ میں عرش سے آپ بول پڑا، اور پھر کیسے بولا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے واقعہ تو آپ نے سن لیا نا 2 جماعت کے خطبات میں۔ اب آج قرآن کریم کی سادی آیات ہم نے پڑھنی ہیں جو اس شان میں اتری ہیں۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ افک ابھی میں نے بتایا طوفان بدتمیزی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو لائے ہیں طوفان بدتمیزی، وہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے، مٹھی بھر گروہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، ان کے بارے میں تم یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارے حق میں برا ہوا، ان کی تہمت دینا، الزام لگانا اور ان کی طرف سے یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا اصل میں میرے قرآن کے نازل ہونے کا بہانہ بننا تھا۔ اور عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہیں جن کے لیے میں نے پھر مسلسل اللہ نے شہادت دیتے ہوئے پھر کئی رکوع قرآن کے نازل فرمائے۔ فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، ان کو اپنے حق میں کہیں شر نہ سمجھ لینا، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو گیا۔ اس لیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کماتا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ بات خیال کر لینا، جس نے بھی یہ کام اٹھایا ہے، جس نے بھی یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سن لیا، یہ ذرا سمجھ لینا، کیوں نہ جب تم نے سن لیا، اے مستح، اے حسان بن ثابت، نہیں سمجھے، جب تم نے یہ سن لیا تھا، تم تو بڑے پائے کے صحابی ہو، تم نے بھی اس کی حمایت میں چند باتیں کر ڈالی، میں اللہ تم کو کہتا ہوں لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے یہ طوفان کے بارے میں باتیں سنی عبداللہ بن ابی سے، وَأَنَّ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ایمان والی کسی عام عورت پر بھی تہمت لگے تو مومنوں کو چاہیے کہ اس کی پاکیزگی میں اس کا ساتھ دیں۔ اے مستح، اے حسان بن ثابت، تم نے خیال ہی نہ کیا کہ جس خاتون پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ تو محمد کے ساتھ سوتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے لحاف میں ہوتی ہے، اور جب وہ محمد الرسول اللہ کے لحاف میں، ایک لحاف میں جب دونوں لیٹے ہوتے ہیں تو قرآن اتارتے ہوئے میں روکتا نہیں ہوں۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب بات سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پردہ کے اندر ام المؤمنین گفتگو فرما رہی تھیں، پردہ میں بیٹھی ہوئی، اپنے حجرے کے اندر دروازے میں بیٹھی ہوئی تھیں،
اور مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، صحابی جمع ہو جاتے تھے، وقت معین تھا، سوالات کیا کرتے تھے، اور اماں جی اندر سے ان سوالوں کا جواب اپنی زبان سے دیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بہت اہم گوشوں کو ظاہر کیا کرتی تھیں جو گھر کے اندر کے معاملات تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ 7 خصوصیات ہیں جس میں حضور کی باقی ازواج بھی میری ہم پلہ نہیں ہیں، سب سے اعلیٰ ہوں میں اس لحاظ سے، لیکن میں یہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتی ہوں، فخر نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرتی ہوں کہ اس نے مجھے 7 نعمتیں عطا کی۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو میرا نکاح صرف وحی کے ذریعے ہی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سبز ریشمی رومال میں میری تصویر چھاپ کر اللہ نے حضور کے پاس بھیجی کہ یہ عائشہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور دوسری خصوصیت فرماتی ہیں کہ میں جب لحاف میں حضور کے ساتھ لیٹی ہوتی تھی تو کبھی کبھی یہ کیفیت بھی بن جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے اور مجھ پر لحاف پڑا رہتا، اور آپ بہت حصہ لحاف میں رکھتے اور آپ کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا، میں سمجھ جاتی کہ قرآن آ رہا ہے، اور پھر حضور کا اوپر قرآن میرے لحاف کے اندر آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں۔ اور اماں جی فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، دنیا سے رحلت ہونے لگی، رحلت کہتے ہیں سفر کو، یاد رکھیں رحلت کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، عام طور پر کہتے ہیں نا فلاں بزرگ رحلت فرما گئے، تو عام پتہ نہیں ہوتا یہ رحلت کا معنی کیا ہے۔ رحلت کہتے ہیں سفر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت کرنے لگے تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ کا سر مبارک بولو۔ کتنی باتیں ہو گئیں، کون کون سی؟ بس ایویں 1 2 3 نہیں یاد رکھ دے ہو، گل کو نہیں یاد رکھ دے ہو۔ پہلی گل کون سی کہ حضور کے ساتھ منگنی کس طرح ہوئی کہ پیدا کرنے والے نے تصویر بھیج دی، یہ منگنی ہے۔ کیا بھیجا؟ تصویر بھیج دی۔ اور دوسری وہی میری رضائی میں آتی تھی، اور تیسری وفات کے وقت میرا خیال نہ ہی پوچھا کرا میں یب نو پہندے ہو تسی، کیونکہ میں نے پھر یب نو پا دیندے ہو تسی، پھر دس دے نہیں جے ایویں 1 2 3 یاد کیتی رکھ دے گنتی تو ہونی تسی کوئی گل نہیں ہے، چیتا رکھ دے بیا 2 تو ہونے اس بعد 3۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے یہاں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کلمہ ہی یاد کر لو، کچھ سورہ فاتحہ کچھ چھوٹی جی سورت ہی یاد کر لیا کرو۔ ابا جی فرماتے تھے میں ایک دفعہ ایک جگہ پر گیا، لوگوں نے دعا کی، فوتگی ہوئی تھی، فوتیدگی، تو والد صاحب فرمانے لگے یہاں جمعے میں پاس تھا، سپیکر میں ہی آگے رکھتا تھا، الحمدللہ مجھے یہ شرف تھا، خدمت میں ہر وقت رہتا تھا، مطالعہ بھی میں کرواتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ میں چنگے پھلے ایک بڑے نواب بندے نوں، بڑی انہیں شیروانی پائی، تھلے چٹی دھوتی بنی، فرسٹ کلاس خسا شسا پایا، بڑی مچھا نو تات کو دیتا، پاگو تے بنی، جناب مائے دار سردار ٹائپ بندہ بہ گیا، کہنا کلام بشکو۔ تو جلے فارغ ہویا تو میں کہا سردار صاحب کی پڑھے ہے؟ ابھی شاہ صاحب آپ جو آ رہا پتہ ہوں 10 دینے کو لکا کے مرنا ہے، پتہ سی بھی انہیں سن لینا نہیں تھے۔ کہنا میں تو کہنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا الہ الا اللہ، وہ بھی تسی میں نہ کیتی رہ دے۔ جب میں پوچھا بھی کنے ہو گئے 3 کیویں، وہ کوئی پتہ نہیں، ایویں میرے نال دار نہ لایا کرو، تسی سارے بڑے سلجھے قرآن دے عاشق ہو تے گلاں یاد رکھیا کرو۔ جی پہلی خصوصیت کی ہے، بولو اچھی بولو،
میری جدو حضور نال منگنی ہوئی تے ریشمی رومال سبز دے اوتے میری تصویر آئی تو دوسری نشانی کی میں رضائی حضور دے نال لمبی پئی ہوندی سی تے آپ تے وہی آندی سی تے میری رضائی دے وچ قرآن اتردا سی تے تیسری نشانی کی بولو ہے جی ایک تو مینوں اس کام تو کافی گھٹ سنن لگ پیا ہاں ادھر دی موج بن گئی اگے ادو چوکھا سمجھدا سی تے ادھر میں ناراض رہندا سی لیکن تھوڑے جے مینوں اعتبار اس واسطے کہ تسی سارے وہ جے شروع تو اچھی بول رہے جے اس واسطے تسی بے فکر رہو جے تے یہ بے فکری وچ مینوں کسی مار نہ دے رہے جے بولدے رہنا ہے اچھا جی تیسری گل کی یہ پیار دی کوئی گل آ جاندی پھر میں تھوڑے نال تھوڑا جہا رلکا رہنا ہونا جی تیسری گل کی بولو سر مبارک میری چھوڑی جی رکھیا سی جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی اینا پیار سی میرے نال تے تیسری چوتھی خصوصیت کی بولو اللہ اکبر اللہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان دنوں میں میرے گھر میں قیام فرما تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ آپ کی قبر اطہر قبر منور قبر شریف میرے حجرے میں میرے گھر میں بنی کہو سبحان اللہ کتنی ہو گئی اونچی بولو چار اور پانچویں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں اور حضور کے بعد ان کے منبر پر بیٹھنے والا میرا ابا ہے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب میں واحد ہوں جس کی حضور کے ساتھ شادی ہوئی تو میں کنواری تھی باقی سب بیاہی ہوئی کوئی بیوہ تھی کوئی طلاق یافتہ تھی اور میں واحد ہوں جو کنواری تھی اور پھر میں وہ ہوں میں اللہ نے انتظام یہ ایسا کر دیا تھا کہ 7 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا 9 سال میں رہی اپنے باپ کے گھر میں اور 9 سال کی عمر میں جب مجھے دن آئے اور میں جوانی میں قدم رکھا تو سب سے پہلے میری جس پر نگاہ پڑی وہ میرے آقا حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات سمجھ آ رہی ہے بولو تو صحیح کتنی ہو گئی جی اگے گنتی آدھی سی تو ان گال کو نہیں آدھی سن گنتی تو بھولے پہ رہے ادھے 5 آخر پہ ادھے 6 آخر پہ میں دوبارہ گن دینا پہلے نمبر پر میری تصویر بھیج کر اللہ نے منگنی کی چلو آپ اور ایک سوکھا پاسا لے لئیے پہلے نمبر پر میں منگنی ہوئی تو میری تصویر آئی اور دوسرے نمبر پر میں کنواری تھی اور تیسرے نمبر پر حضور کی وفات میری گود میں آئی کتنی ہوگی اور چوتھے نمبر پر میری رضائی میں قرآن اترا اور 5ویں نمبر پر میرا ہی گھر حضور کا روزہ بنا کتنی ہوگی 5 اور 6 اماں فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی تو میرے حق میں قرآن آیا کیا فرمایا میرے حق میں قرآن آیا اور 7ویں بات یہ ہے کہ میں حضور کے فوراً بعد جس نے حضور کے منبر کو سنبھالا میں اس کی بیٹی ہوں کتنی ہو گئی یہ اماں جی کہتے ہیں باقی بیویاں نو پوچھو ہاں یہ ہندہ ہے نا ایک برابر دیا بیویاں ہونا تو تھوڑا جا ہندہ ہے کہتی ہیں باقیوں جا پوچھو ہاں کوئی ہے میرے ہم پلہ کوئی ایک گل بھی ہوئے نہ چاہو یہ تو خصوصیات میریاں نہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا هذا افک مبین جب یہ تم نے تہمت سنی تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تہمت ہے کسی عام مومن کے بارے میں یہ بات سنو تو نہ سنا کرو
اور یہاں تو تمہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا. فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر نہ لائے کوئی اس بات پر 4 گواہ، اگر کوئی نہ لائے اس بات پر کوئی 4 گواہ نہ لائے جس نے دیکھا ہو، فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر 4 گواہ تم لا بھی نہیں سکے میرے پیغمبر کی محبوبہ عائشہ کے بارے میں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. پھر اس بات کا خیال کر لو کہ میں اللہ کہتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، عائشہ سچی ہے. اب اللہ فرماتا ہے کسی عام کسی سے تہمت لگ جائے تو میں زمین کھول دیا تو ان وچے غرق کر دیا، لیکن ایتھے گل وچ تھوڑی جی ہور سی، وہ یہ سی کہ مصطح تے حسان بن ثابت جیسے بندے بھی نال وچ بیچارے پھس گئے، تے اس واسطے میں اللہ نے پھر زمین جو غرق نہیں کیتا، اے 2 بندے نہ رلے تو بچ گئے. نہیں سمجھے؟ کیونکہ اے بندے او جے نہیں سی. تے نال تیسری کون سی؟ حمنا. سنے تھی نا بات؟ یہ دماغوں میں ہے بھی کہ نہیں؟ یہ 3 ہیں جن کی وجہ سے باقی منافقوں کی بچت ہو گئی. جس طرح کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اللہ نے مکہ میں عذاب نہیں اتارا. کسی نے پوچھا کہ جس نبی پر بھی پتھر چلے اللہ نے اس بستی کو غرق کر دیا، مکہ والے کیسے بچ گئے؟ کہ حضور کا تو خون بھی بہاتے رہے. تو اللہ نے فرمایا انے وہ نظر نہیں آنا جتھے میرا بچ محمد بیٹھا ہوئے میں اس بستی کو کیسے تباہ کرا. یا اللہ ان نبیوں کو تو نکال لیتا تھا پھر بستی کو تو برباد کر دیتا تھا، تو نے محبوب کو وہاں سے نکالا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا انے انہیں یہ نہیں آندا جے محمد کریم نکال لینا تو پیچھے بیت اللہ نہیں سی. نہیں سمجھے؟ میں اس لیے ان 2 وجوہات کی بنا پر میں نے مکہ والوں پر عذاب نہیں اتارا. پھر میں نے بڑے بڑے ٹاپ کلاس قسم کے جو کافر اور مشرک اور بے ایمان تھے ان کو بدر کے میدان میں جمع کر کے پھر میں نے معصوم بچے معاذ اور معوذ ان جیسے معصوم بچوں کے ہاتھوں سے ان بڑوں بڑوں کے کلگیوں والوں کو مروایا تاکہ پتہ چلے موت نہیں عذاب ہے. فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. پچھلے جمعے آپ نے اردو میں مجھ سے یہ سارا واقعہ سنا، اس سے پچھلے جمعے آج وہی واقعہ قرآن کی زبان سے سنیں. فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے اس گناہ پر اس طوفان پر 4 گواہ. فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر وہ لا بھی نہیں سکے جب میرے پیغمبر نے ان پر حد جاری کی. مصطح کو بھی 80 کوڑے لگے، حسان بن ثابت کو بھی 80 درے لگے، حمنا کو بھی درے لگے. جب عبداللہ بن ابی کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا اے مڈ اینو ڈبل لاؤ، 80 تے 80 اس پلیت نو 160 درے لاؤ. اے مڈ شدان پوڑیاں دا. اللہ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اللہ فرماتا ہے میں زمین کو پھاڑ کر ان کو برباد کر سکتا تھا مگر وہی بات وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم پر کبھی کی جا پڑتی اس شور بچانے چرچا کرنے میں کوئی بڑی مار. فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم لینے لگے
جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر آہستہ آہستہ، اور آہو جی کو گل ہے تو تاں ہی چلی ہے نا، ہمیں تو نہیں چل سکتی، یہ سٹائل ہوتا ہے نا، بڑے معصوم بن کے بیٹھے جی ماشاءاللہ جنت چو آیا جی تو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کا، بہت ہی معصوم بن کے بیٹھے جی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی جب کسی نے اچھالنی ہوتی ہے نا تو پھر کہتے او لو جی بادشاہ یہ گل کوئی ہے تو تاں ہی ہوئی ہے نا، ایویں تو نہیں نہ ہو سکتی، جی کرنا ہے سارے تیرے ورگے مردود ہون تے گل ہونی کتوں ہے پھر۔ فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، جب تم اپنی زبانوں پر لینے لگے اس بات کو اور کہنے لگے اپنے منہوں سے ما لیس لکم بہ علم، جس کے تم کو خود بھی خبر نہیں تھی، آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ بات پکی ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، پھر یہ تم اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف آیات سن کر ہی، تلاوت سن کر ہی وہی سبحان اللہ کہہ رہے ہو جو ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے، یا وہ بھی سمجھ اس طرح سبحان اللہ کہہ رہے ہو جس طرح بات سمجھ بھی آتی ہے؟ گزشتہ 2 جمعے اسی بات پر چلی تھی نا بات۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، اور کیوں نہ جب تم نے سنا تھا اس بات کو کہا ہوتا، ما يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ہمیں یہ جچتی نہیں بات کہ حضور کی بیوی کے بارے میں اپنی زبان